الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وسيدنا وسندنا ومعتمدنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين إلى يوم القيامة يوم الدين قلت حيلتي وأنت وسيلتي أدركني يا سيدي يا رسول اللہ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق احباب ذی وقار اللہ رب العزت آپ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ذوالقعدہ شریف کا آخری جمعۃ المبارکہ، آج 28 تاریخ چاند کی، تو اللہ کے فضل اور کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو ہماری زندگیوں میں 1442 کا آخری مہینہ ذوالحجۃ المبارکہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ خداوند متعال اپنی بارگاہ سے خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں لائیں۔ تو چونکہ اس جمعۃ المبارکہ کے بعد ایک دن کے بعد امکاناً یہ شروع ہو سکتا ہے
اور ضروری یہ ہے کہ ماہ ذی الحجۃ المبارکہ کے پہلے عشرہ، پہلے 10 دن اس کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو اس کی حرمت ہے، اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس امت کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، ہمارے قرآن نے، رسول اللہ کے فرمان نے جو ان 10 دنوں کا احترام، جو ان 10 دنوں کی عزت اور حرمت اپنی امت کو بیان فرمائی ہے، ضروری ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس ماہ مقدس کے آغاز سے پہلے ان 10 دنوں کی فضائل جو ممکن ہو سکے اللہ کی توفیق سے اپنے بھائیوں تک پہنچائے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا اللہ کی ذات بابرکات ہے، مخلوق ساری اسی کی ہے۔ میں تمہید میں زیادہ گفتگو، زیادہ لمحات اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اگر آپ دوست ذہنی طور پر توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ بہت جلد بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مخلوق ساری اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری مخلوق ایک جیسی نہیں ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ میں ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ کلمات، کچھ لوگ اللہ کو دوسروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی چاہتوں کا قرآن میں کیا کیا ہے؟ ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم علم سے نوازتے ہیں اپنی بارگاہ میں ان کے درجوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کی ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بعض مخلوقات سے بعض مخلوقات کو زیادہ قربتیں عطا فرما دی۔ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ وجوہات ابھی زیر بحث نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ بات پیش نظر رہے کہ سارے برابر نہیں ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، تو اس برابری کا اور معنی ہے، اس برابری کا اور معنی ہے۔ اس برابری کا معنی یہ ہے کہ سارے مخلوق، بندے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، جب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے معبود اور رب سمجھتے ہوئے آئے گا اور اس کی بارگاہ میں کبریائی کا ترانہ بجا لائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ رنگوں کی بنیاد پر کسی کو آگے اور پیچھے نہیں کرے گا۔ زبان کی بنیاد پر اللہ عبادت کو قبول یا نا قبول نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ جو بھی آئے، جیسا بھی آئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ برابری کا یہ معنی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کی نظر میں برابر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہاں عدل و انصاف کا ایک معیار ہے۔ سب برابر ہیں، لیکن ان برابروں میں سے جو بھی آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قربت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ تو عربی النسل نہیں ہے، تو عربی نہیں ہے لہذا تیرا درجہ اتنا نہ ہوگا، نہیں، بلکہ فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے۔
جی لا فضل لأحمر علی الاسود، نہ کسی سرخ کو کسی کالے رنگ والے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے رنگ پر فضیلت ہے، بلکہ فضیلت کس بنیاد پر ہوگی؟ اللہ کی قربت کس بنیاد پر ہوگی؟ حرم الہی کے اندر زیادہ قریب کون ہوگا؟ اللہ کے ہاں زیادہ درجات کسے ملیں گے؟ نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ آپ کو خطے کی بنیاد پر، نہ جغرافیے کی بنیاد پر، نہ کسی خاص نسل کی بنیاد پر اللہ قربتیں ملیں گی۔ تو کیسے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا جھک جائے گا مالک کے سامنے اللہ اتنا قریب کر لیتا ہے۔ بس جو جتنا صاحب تقوی ہوگا، وہ چاہے چھوٹی ذات والا متقی زیادہ ہو جائے، اللہ بڑے بڑے لوگوں سے اسے زیادہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ کے سامنے برابر ہونے کا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حلال کھانے والا اور حرام کھانے والا بھی برابر ہوگا، یہ معنی نہیں ہے۔ بے نمازی بھی اور نمازی بھی برابر ہوگا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی نیکیاں کوئی لے کر آئے تو نیکیوں کے قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی رنگ، کسی خطے، کسی قوم، کسی زبان کو پیش نظر نہیں رکھتا۔ یہ معیار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو جب ہم نے دیکھا اور بنیاد آپ نے سمجھی کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، مگر سارے ایک برابر اللہ کے ہاں نہیں ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں نا جی، تو آپ کو یہ جو فضیلت کا درمیان میں عنصر ہے، فضیلت کا، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ کیا کرنا ہے؟ یہ فضیلت کا جو معاملہ ہے یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ کہاں نظر آئے گا؟ انسان ہوں تو سارے برابر نہیں ہوں گے، اللہ کچھ کو زیادہ پسند کرے گا، کچھ وہ ہوں گے جنہیں اللہ پسند تو نہیں کرے گا، بس کہہ دے گا جاؤ کسی وجہ سے تمہیں معاف کر دیا۔ تو معافی دے دینا اور بات ہے جی، کسی کو اپنا جبریل بھیج کر آسمانوں پر بلانا یہ اور بات ہے۔ درجوں درجوں کا فرق ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو میرے رسول ہیں ان میں سے بھی ہم نے درجہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو کسی پر زیادہ فضیلت دی، کسی کو اور درجے عطا فرما دی۔ تو قرآن کریم نے تیسرے پارے کے اندر اس بات کو مزید واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تو سارے انبیاء بھی ایک درجے کے نہیں ہیں۔ وہ جو دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اذان کے بعد دعا مانگا کرو جی، صلو لی اللہ الوسیلہ، صلو لی اللہ الوسیلۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ جو مقام وسیلہ ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیا کرو۔ وہ ایک مقام ہے جسے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے، اور انبیاء کی جو امید ہوتی ہے وہ درجہ یقین پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا فرمائے گا، وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کیا معنی ہوا؟ حضور کے بارے میں قرآن پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرما دیں گے۔ کس پر؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مقام خاص حضور کو دیا جائے گا، کسی اور کو اللہ نے وہ مقدر فرمایا ہے کن کے لیے؟ ہمارے آقا اور مولا کے لیے۔ تو یہ جو دو چار مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تو آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے کہ سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے عمل رب کے ہیں، ساری بندے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، ساری آسمانی کتابیں اللہ کی ہیں، مگر ساری اللہ کی بارگاہ میں ایک درجے میں نہیں ہیں، بلکہ کسی کو کسی سے زیادہ درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اب اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی یہ سنت جاریہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ سارے زمانے، سارے دن وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ آسمان و زمین بنانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن وہی اصول جو پہلے آپ نے سنا کہ سارے کے ساری مخلوق بھی اللہ کے دربار میں برابر نہیں ہے۔ تو یا اللہ، اگر ہم اللہ سے سوال کریں، قرآن سے، حدیث سے، علم سے، یعنی ایک طرح کا استفسار کریں اور عرض کریں کہ یا اللہ یہ جو تیری سنت ہے
کہ تیری بارگاہ میں تیری مخلوق ساری برابر نہیں ہوتی، کسی کو کسی پر تو زیادہ درجہ دیتا ہے، تو یہ جو تو نے زمانہ بنایا، یہ جو تو نے صبح و شام بنائے، یہ جو تم نے مہینوں کی تقسیم کی ہے، یا اللہ اس میں بھی کوئی تفاوت ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہمارا اسلام، ہمارا دین، حضور کی شریعت فرماتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی گنتی سال کی 12 مہینے ہیں۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں جیسے تم 12 مہینوں پر ایک سال گنتے ہو، تمہارا سال بھی کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ 12 ماہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں بھی 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، قرآن میں فرمایا۔ اور یہ جو 12 مہینے وہی جو ہمارے ہاں محرم سے لے کر ذوالحجہ المبارکہ تک جو ابھی طلوع کرنے والا ہے اللہ کے فضل سے۔ وَمِنْهَا 4 أَشْهُرٍ حُرُمٌ، فرمایا یہ 12 مہینے ہیں تو صحیح، لیکن مجھ سے پوچھنے والوں جو ہم نے تخیل میں سوال کیا تھا اللہ سے، فرمایا 12 کے 12 اپنی جگہ پر، 12 کے 12 مہینے میرے ہیں، لیکن سارے میری نظر میں ایک جیسے نہیں، ان 12 میں سے 4 مہینوں کو میں نے حرمت والا مہینہ بنایا۔ 4 مہینوں کو رب نے منتخب کر لیا، اللہ نے 4 مہینوں سے منتخب کر لیا۔ اور حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے پر جب نظر فرمائی نا تو سارے زمانوں میں سے اللہ نے 4 مہینوں کو منتخب کر لیا۔ کتنے مہینوں کو؟ 4 مہینوں کو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور پھر آگے محرم شریف، اور آگے پھر اگلے مہینے کا رجب۔ جی تو 3 متوالی ہیں، پے در پہ آتے ہیں، اور ایک جو ہے رجب شریف کا وہ بعد کے اندر آتا ہے، فرق کے ساتھ آتا ہے۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کی اللہ کے ہاں جو حرمت ہے وہ باقیوں کی نہیں۔ یہ خود ایک موضوع ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں تو ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جب آپ عمل کریں گے تو اس کا اجر ہی اور کچھ ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں نیکی کریں گے تو اللہ کی ہاں اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا، اور اگر ان مہینوں کے اندر نافرمانی کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی سوا ہوگی، اس کی سزا بھی سخت ہوگی۔ لیکن میں نے اور آپ نے یہ محسوس کیا ہے، بلکہ ہم خود غافل ہیں، یعنی ہم نے کبھی بھی ان 4 مہینوں کی آمد پر اپنے دل میں خاص تبدیلی محسوس نہیں کی۔ بالکل یہ 4 مہینے جب آئیں، جب ہماری زندگی میں اللہ دے تو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل پر ایک خاص وہی کیفیت ہونی چاہیے جو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہمارے دل کے اندر آتی۔ یہ سچی بات ہے، اور ہم محروم ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں غفلت سے اللہ جگا دے۔ ان 4 مہینوں کو منتخب فرمایا اللہ کی ذات نے، اور ان 4 مہینوں میں سے اللہ نے ذوالحجہ المبارکہ کو ان 4 میں سے اللہ نے ایک اور مہینے کا انتخاب کر لیا، یعنی پہلے 4 سے زیادہ محبت کی، اب ان 4 میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ المبارکہ جو بھی طلوع کرنے والا ہے، جو حج کا مہینہ ہے، اللہ سب کو حاجی بنا دے، اللہ حرم شریف اور حرم کعبہ، حرم مدینہ کی بہاریں لوٹائے، اور بار بار ہر کلمہ کو مسلمان کو اللہ ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا 4 کو پہلے پسند کیا، اب 4 میں سے اللہ نے ایک مہینے کو پسند کیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک مہینہ بھی اللہ کی نظر میں ایک جیسا نہ رہا، بلکہ اللہ کی ذات نے اس ایک مہینے میں پہلے 10 دنوں کو پھر منتخب فرما لیا اللہ کی طرف، جو ان 30 دنوں میں سے پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کا، جو اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کا رتبہ ہے وہ باقی 20 دنوں کا بھی رتبہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بار محبتیں فرما کر ان 10 دنوں کو چنا ہو تو بطور مسلمان میں اور آپ جان سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا رتبہ رب کے ہاں کیا ہوگا۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ جیسا کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نے ہم پر کیا کرم فرما رکھے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر انسان کو، مسلمان کو کسی طرح بھی غفلت برتنی نہیں چاہیے۔ اس کے دن کو بھی آباد کریں اپنی عبادتوں سے، اپنے سجدوں سے، اللہ توفیق دے تو اس کی راتوں کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ شاد اور آباد کریں۔
اس کی راتیں بھی انسان جاگے اور اس کے دنوں کے اندر بھی اللہ تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، یہ جو 10 دن ہیں، ویسے تو انسان کا ایک ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے ہم یعنی جمعہ پہلے جو ایک موضوع چل رہا تھا کہ اللہ عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے، ایک نیکی وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث پاک فرماتی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، آواز تو ٹھیک آ رہی نا اندر، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جسے تنہائی میں رب کی یاد آ جائے اور اس کی آنکھیں تر ہو جائیں، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی روزگار کا بہانہ ہے، کوئی نہ کوئی اللہ نے میری اور آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم سارے اس دنیا کے دھندوں کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہمارا تھیم ہے ہماری گفتگو کا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سب سے بے نیاز کر دے، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، اپنی بارگاہ خاص سے عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم صرف یہاں پر دنیا داری کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ رب نے صرف ایک بہانہ بنا دیا، سائیڈ لائنز پر کسی کا کوئی بہانہ بنا دیا، کسی کا کوئی بہانہ بنا دیا، کسی کا کوئی بہانہ بنا دیا۔ وہ کبھی اچھا چلتا ہے، کبھی نرم ہو جاتا ہے، کبھی بہتر ہو جاتا ہے، کبھی بہترین ہو جاتا ہے، کبھی کمی کبھی بیشی آتی رہتی ہے، لیکن میں اور آپ اس لیے نہیں آئے ہیں، یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ پھر آئے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، قرآن کریم فرقان حمید نے تو ویسے کئی جگہوں پر فرمایا ہے، 2 جگہیں تو ایسی واضح ہیں کہ اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اور الحمدللہ ہیں، صاحب ایمان بندے کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ بھلا بتائیے تو صحیح، اس آیت سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی واضح پیغام چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں اور دکھاؤں کہ کون اپنی رضا کے ساتھ میرا غلام بن کر میرے دروازے پر آ جاتا ہے، جس کی زندگی میری یاد میں گزر جائے۔ اور هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، زندگی اور موت، ویسے آپ سب کی اللہ زندگی کرے، خود سوچیے اور بتائیے کہ جتنی ناگہانی موت اب آ رہی ہے دنیا میں نے اور آپ نے کبھی دیکھی تھی؟ ہم سے 100% اچھی صحت والے لوگ اچانک دنیا سے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ چلو کرونا کا ایک بہانہ تھا، اچھے بھلے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ ایک طرح کی عبرت ہے۔ ہر جنازہ جو شہر گلی محلے سے اٹھتا ہے وہ ہر زندہ کو وارننگ دے کر جاتا ہے، اے بندہ خدا، اگر اس کی باری آ گئی ہے، یہ رب کے فرشتے اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اس کی جگہ پر تیرے پاس آ جاتے۔ تو ہمیں ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور قرآن فرماتا ہے یا اللہ یہ زندگی اور موت تو نے کیوں بنائی؟ یا پیدا ہی نہ کرتا، اگر کر دیا تھا تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ زندگی رہتی، یہ دنیا رہتی، یہ دنیا ہی ہماری جنت بنا دیتا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، زندگی اور موت کو رب نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ گویا اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ ہماری قدرت میں شامل ہے، یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے، یہ ہمارا منصوبہ قدرت کا یہ ایک حصہ ہے، یہ ہماری سکیم ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ اب آگے اللہ کا کرم ہو گیا ہم پر کہ رب تعالیٰ نے اسے راز نہیں رکھا، زندگی اور موت کے فلسفے کو اللہ نے راز نہیں رکھا، ہم پر احسان کر دیا۔ فرمایا اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں، تمہیں ہم نے موقع دے دیا کون اچھا پرفارم کرتا ہے زندگی کے اندر۔ اور اللہ کے ہاں پرفارمنس سے مراد ہے رب کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کو گزارنا، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کو گزارنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق آپ زندگی گزاریں، آپ بیٹھے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ سراسر عبادت خداوندی میں۔
یا اللہ زندگی اور موت کیوں پیدا کی؟ بتائیے کہ تاکہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون ایکم احسن عملا، کہ کون عملوں کی سوغات لے کر میرے دربار میں آتا ہے۔ جب موت ہوگی تو وہ حاضری کا وقت ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کی لذتیں بڑی ہیں، اس دنیا کی روشنی کی چکا چوند بندے کی مت مار دیتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھکنے کا جو اپنا مزہ ہے وہ کسی اور دنیا کی لذت میں نہیں آ سکتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ کی خاطر کسی گناہ کی لذت کو قربان کر کے دیکھیں، دل میں اتنا لطف اترتا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ زندگی موت کی بات آئی کہ جتنی ناگہانی موت آج آ رہی ہے، ذرا بتائیے کبھی میں نے آپ نے دیکھی سنی تھی؟ نہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے، وہ جو میں اور آپ زندہ ہیں اس دنیا میں، ابھی تک اس زمین پر چل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ عبرت۔ لہٰذا پھر یہ عبرت جب آئی انسان کے دل میں تو پھر انسان کے رویے میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہاں، جو عبرت نہیں لیتا وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا وجود دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، مجھے چاہیے کہ میں خود دوسروں سے عبرت حاصل کروں۔ اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ پیارے بھائیو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ اپنی جگہ پر ہماری جو رب والی لائن ہے نا، وہ کبھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ میری اور میرے معبود کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے، اس کنیکشن پر کوئی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹھیک رہے۔ دنیا تو پھر اوکی سوکی گزر جاتی ہے جی، عمر ہو سال یا 100 سال گزر جاتی ہے، کاندھے پہ ہو کمبل یا شال گزر جاتی ہے، مانا کہ امیروں کی بکمال گزر جاتی ہے، لیکن غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہ تو گزر ہی جانا تھا، تو جس نے گزر ہی جانا ہے، دیکھیے نا، موضوع کہیں تبدیل نہ ہو جائے تو میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ آپ کراچی سے آ رہے ہوں، لاہور سے واپس آ رہے ہوں اپنے گھر میں، صرف ایک بات کے لیے، میں جو شخص یعنی لاہور سے آئے، رات کے پچھلے پیر جب اڈے بھی ویران ہو جائیں، جب وہاں پر کوئی چیز بھی نہ مل رہی ہو، بالکل سنسان ہو، پتہ چلے کہ صبح 8-9 بجے اڈا کھلے گا اور پتہ نہیں اس وقت کب دیپال پور کی لاری یا ویگن لگے گی، بتائیے کہ اس وقت آپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ اور اس وقت اگر آپ کو بالکل چھکڑا قسم کی جی، جسے کبھی کہتے تھے، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے معاشرے کا ایک جملہ تھا، بصیر پور کی لاریاں پہلے چلتی تھی اور ہم کہتے تھے بوا نہ باری بصیر پور دی لاری، یہ کہتے تھے نا۔ اگر اس سے بھی گئی گزری کوئی ٹوٹی پھوٹی کار مل جائے، بتائیے کہ آپ انتظار کریں گے صبح کا یا اسی پر بیٹھ جائیں گے؟ پھر راستے میں 2 دفعہ پنچر ہو جائے، 1 دفعہ ریڈیٹر گرم ہو جائے جی، 1 دفعہ ہیڈ گیسکٹ اس کا خراب ہو جائے، یہ ساری تکلیفیں گوارا کر لو گے کہ نہیں کر لو گے؟ بولیے نا ذرا، کیوں بلا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 120 کلومیٹر کا سفر اوکھا ہے، آگے جاؤں گا تو میری ماں میرا ماتھا چوم کر میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دے گی، میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے لیے بہترین بستر موجود ہوگا جی، اور پھر اس کے بعد جا کر ساری رات کا تھکاوٹ دور ہو جائے گی، میں اپنے گھر میں جا کر سکون سے لیٹوں گا، کوئی میری نیند میں خلل انداز نہیں ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اس وقت کی تکلیف آپ کو گوارا ہوتی ہے اور آپ کو آگے والا آرام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہی بات ہے، اس دنیا کی زندگی میں 60-70 سال کی مشکل جھیل لو اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی عزت کی قسم جنت میں اللہ سکون کی زندگی عطا فرما دیتا ہے، صرف یہ زندگی۔ اور اس میں بھی کوئی 30 سال گزار چکا، کوئی 40 سال گزار چکا، کوئی 50 کے پیٹے میں ہے، کوئی 60 میں، جو گزر چکی بس اسی کا یقین ہے، اور جو نہیں گزری اس کا تو ایک لمحے کا بھی یقین کوئی نہیں۔ تو جس طرح سے آپ نے لاہور سے دیپال پور کا واپسی کا سفر، ہر تکلیف میں پھر آپ شکوہ کریں گے کسی سے؟ نہیں، یقین جانیے جب خیر سے پہنچ آئیں گے نا، خیر سے پہنچ آئیں گے، اور ابھی یہاں پر تہجد کا وقت ہوگا، اور ابھی یہاں پر فجر کی اذانیں آ رہی ہوں گی، فجر کی اذانیں
آ رہی ہوں گی، بتائیے اس وقت آپ کو سارے سفر کی مصیبتیں یاد رہیں گی کہ بھول جائیں گی؟ بھول جائیں گی، آپ کو یاد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک ٹیسٹ کر لیں۔ ابھی اس وقت بیٹھے ہوئے آپ ایک ٹیسٹ کر لیں، میں آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہوں، سروے کر لیں، کریں سروے۔ میں نے اور آپ نے جتنی زندگی گزاری ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گے، کوئی ایمانداری سے بتائیے ہماری زندگی میں کتنی مشکلیں کسی دور میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اللہ نے ان مشکلوں سے گزار دیا۔ کتنے سفر ایسے آئے ہوں گے کہ جہاں پر آپ کو کسی نے سائیکل کے پیچھے بھی نہیں بٹھایا ہوگا، جی پتہ نہیں آپ نے کتنے کلومیٹر پیدل کیے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں۔ آپ اس وقت سوچئے اللہ نے وہ وقت دور کر دیا، آج آپ کو نہ تاریخ یاد ہے نہ سال یاد ہے، بھول گیا کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب انجام، اس لیے حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمے پر، یعنی پہلے جیسا بھی گزر گیا، اگر آخری وقت اچھا آ گیا تو سمجھو رب نے خیر کر دی۔ اس لیے کبھی بھی اس چیز کو اپنے ذہنوں سے ہٹائیے نہیں۔ زندگی کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے خوب محنت کریں، بہترین محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت دیں رزق حلال کمانے کے لیے، مگر قبر کی کال کوٹھڑی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بھائی یہی فرق ہے، یہی توازن ہے انسان کے عمل کا۔ آپ نے 60-70 سال کی زندگی میں آپ کیا کر لیں گے؟ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بلکہ دوستوں کے درمیان جب بھی بیٹھتے ہیں، ہم پلاٹ لیتے ہیں، کوٹھیاں لیتے ہیں، جس کا گھر نہیں ہے اللہ اسے عطا فرما دے، جس کا ایک ہے اسے ضرورت ہے اللہ اسے 2 عطا فرما دے، جس کو رب نے جتنے بچے دیے اللہ اتنے مکان عطا فرما دے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس سے بھی بھولنا نہیں ہے، اس دنیا سے بھی حصہ لینا ہے ذرائع حلال کے ساتھ۔ لیکن ایک شخص نے 10 کوٹھیاں بنا دی، ہاں جی، فوت ہو گیا، یار حیرت والی بات نہیں ہے کہ اس کی 10 کوٹھیاں دنیا میں ہیں مگر وہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، وہ ایک قبر کے اندر ہے، یعنی اس نے جو کچھ بنایا وہ دنیا پر ہے، وہ رہ جائے گا۔ شاہ جہاں نے لاہور کا قلعہ بنایا تھا، قلعہ موجود ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ اور قبر کے اندر وہ سلامت بھی ہے یا ہڈیاں کھا گئیں، اس کا کس کو خبر ہے؟ تو اس کے بنائے ہوئے آج 20 روپے کی ٹکٹ پر لوگ دیکھنے جاتے ہیں، مگر جس نے بنایا ہوگا بیچارے نے، اچھا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس نے یہ بنایا، جس نے، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے جی۔ توقیر شاہ صاحب دی نالج اسکول والے انتقال کر گئے تھے، ابھی ذکر ہوا تھا، ابھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، شاہ صاحب کے بڑے بھائی انتقال کر گئے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ آپ نے کبھی بلڈنگیں دیکھی ہیں پرانی؟ اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ قرآن کا حکم ہے، چلا کرو زمین میں اور دیکھا کرو بڑی بڑی عمارتوں کو، بلڈنگوں کو دیکھا کرو، دیکھا کرو۔ کیوں؟ دیکھ کر تمہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم نے جھٹلانے والے نافرمانوں کی عاقبت کیسے کر دی تھی، دیکھا کرو، اللہ فرماتے ہیں۔ تو ان بلڈنگوں کو، ان تاریخی عمارات کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ ذرا ایک نظر، آپ کے ذہن میں تو ہے ماشاءاللہ، سب دوستوں نے دیکھا ہوگا، کوئی لاہور کا قلعہ ہو، بادشاہی مسجد ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پیارے بھائیو، دنیا سے میں مایوس نہیں کر رہا، یہ گنہگار، ہم سب کو چاہیے اللہ رزق حلال کی وسعت دے۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص پر رشک کیا جائے جس کو اللہ بڑا رزق دے، مگر وہ اس رزق پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتا، صبح و شام رب کی مخلوق کو کھلاتا رہتا ہے، اور اس پر رشک کرو اور کہو کہ یا اللہ کاش مجھے بھی ایسے دیتا، میں بھی تیری بارگاہ میں خرچ کرتا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے کبھی دیکھی پرانی بلڈنگیں، کبھی، ہاں جی، کئی ایکڑ پر آپ کو یہ نظر آتے ہیں بڑے بڑی تاریخی عمارات، کیا کہتے ہیں اس کو؟ قلعہ۔ ویسے لفظ قلعہ نہیں ہوتا، چلو قلعہ لفظ ہوتا ہے، دیپال پور کا قلعہ، یہی دیکھ لیں ہمارا قلعہ۔ یہ جو پرانی عمارات جنہوں نے بنائی ہیں، جب وہ بنا رہے ہوں گے، جو ڈیزائن بنا رہے ہوں گے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہاں پر ہم نہیں رہیں گے، یا ہمارا نظام ختم ہو جائے گا، یا ہمارا خاندان بھی ختم ہو جائے گا، یا ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ وہ یہ سوچ رہے تھے قیامت تک ہمارا راج رہے گا، تبھی تو وہ ایسی بلڈنگیں بنا رہے تھے، تبھی تو وہ اتنی مضبوط تعمیرات بنا رہے تھے۔ تو بتائیے، میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے پچھلے لوگوں کا حشر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ پیارے بھائیوں، پورے برِ صغیروں پر، بر عظیم پر
حکومتیں کرنے والے نہ رہے، مجھے اور آپ کو تو جانتا ہی کوئی نہیں خدا کے بندو۔ ہم نے تو ایک شہر پر بھی حکومت نہیں کی، لوگ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ایسے غائب ہوئے کہ آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ ہم تو ایک گاؤں کے بھی سردار نہیں ہیں، ہم تو ایک شہر بھی ہم نے آباد اور فتح نہیں کیا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کا نام ختم ہو گیا، مجھے اور آپ کو کون پوچھے گا؟ اس خیال کو ہمیشہ دل کے اندر رکھیے۔ اچھا، جب یہ خیال آئے گا آپ کے دل میں تو اس کی ایک دین ہوگی، اس خیال سے، اس خیال کی برکت سے ایک عمل اور ایک تبدیلی رونما ہوگی۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ کا دل رب کی یاد پر مائل ہو جائے گا، آپ کا دل اللہ کی یاد پر مائل ہو جائے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، اصولاً یہ مقصد ہے۔ کیا؟ اصولاً یہ مقصد ہے کہ ہم سارے اللہ کے ذات کے ساتھ متعلق ہو جائیں، ہمارے دل میں رب کی محبت آ جائے۔ بنیادی طور پر یہ ہے، اللہ کرے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو جان سکیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق پر عمل کر سکیں۔ اب آتے ہیں، یہ جتنی زیادہ تمہید لمبی ہو گئی، اب شاید میں بات آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں۔ یہ جو 10 دن آئیں گے اللہ کی توفیق سے، عشرہ ذی الحجہ، پہلا جو عشرہ ہے، اس کی عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور خاص ان 10 دنوں میں اپنی یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ اگر کسی دکان پر ملازم ہوں، آپ کا مالک براہ راست نہیں کہہ رہا آپ کو، اس نے پیغام پہنچایا ہے، اس نے ہمیں کوئی پیغام پہنچایا ہے، دیانت داری سے بتائیے، اسی کا کام کر رہے ہوں اور اسی کا حکم آ جائے اور آپ اپنے مالک کے مزاج سے بھی آگاہ ہوں، بتائیے کہ فوراً آپ کام اس کا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی ہے جو انکار کر دے؟ ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، تنخواہ پر ملازم نہیں ہیں، ہم رب کے نوکر۔ ملازم اور نوکر کیا ہوتا ہے؟ ہم رب کے بنائے ہوئے بندے ہیں اللہ کے، ہم غلام ہیں اللہ کے۔ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا ماسٹر ہے، ہم اس کے سلیو ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہمارا اللہ جب ہمیں نام لے کر براہ راست کوئی حکم دے، بتائیے پر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ ذرا سنیے اللہ تعالیٰ کے ان حکموں میں سے ایک حکم پر سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے سال میں اللہ کی طرف آئیے، لیکن ان 10 دنوں کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں حاجیوں کا ذکر ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اے حاجیوں جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو۔ حج میں کیا ہوا تھا؟ حج بھی تو اللہ کی عبادت ہے نا، حج بھی تو اللہ کی یاد ہے۔ کبھی آپ عرفات میں ٹھہرے، کبھی مینا میں گئے، کبھی طواف کیا، یہ سارے کا سارا اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، اے ایمان والو جب تم اپنے حج کے سارے کام پورے کر لو تو فذکر اللہ، تو حج کرنے کے بعد پھر اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حج کر لیا، اب حج کرنے کے بعد فارغ نہ رہو بلکہ اللہ کی یاد کو دل میں سماؤ۔ فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم آباءکم، فرمایا ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا نام لیتے ہو، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ او اشد ذکرا، بلکہ اتنا نہیں، باپ دادوں کا ذکر بھی کم کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ اللہ کا ذکر یہ حج کب ہوتی ہے؟ انہی 10 دنوں کے اندر۔ تو یہاں سے اشارہ پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا ایک حدیث پاک آپ اپنے پیش نظر رکھیے۔ حضور فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی اور حضور کے چچا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ سب کی توجہ ہے نا جی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی توجہ چاہیے سب دوستوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور کیا یہ ایک عجیب طرح کا یہ ایک معجزہ نہیں ہے
کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ایک ذات محمد کے لفظ زبان سے جو لفظ نکلے تھے آج میرے اور آپ کے سامنے موجود۔ یہ کمال سے کم نہیں ہے کہ سرکار دو عالم نے جو لفظ فرمایا وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ کان جنہوں نے براہ راست زبان محمد سے وہ لفظ سنے ہوں۔ چلیں، قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، کیا فرمایا آپ سنیے گا، میں 10 دنوں کی عرض بات کر رہا ہوں۔ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر بندہ نیک عمل کرے وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا اللہ ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ باقی سارے سال کی نیکیاں ایک طرف، یعنی کہنے کا معنی یہ ہے آج آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ شان نہیں ان 2 کی جو آپ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھیں گے۔ 2 رکعتیں پڑھیں، ادھر 100 رکعتیں پڑھیں، اس کی 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسند ہوگی۔ تو یہ ان 10 دنوں کی دین ہے جو اللہ فرماتے ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا، قالو، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی عمل زیادہ پسند، جو مرضی کر لو، پسند زیادہ پسند کیا ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر جو اللہ کو حاضری پسند ہے وہ باقیوں کے اندر اتنی پسند نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے۔ کسی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ کیا جہاد بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں؟ کیا جہاد؟ یا اللہ، یا رسول اللہ کیا جہاد بھی، اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں جہاد کرے، جہاد بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں؟ ان 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو عمل ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے۔ ایک صورت فرمائی، کتنی؟ فرمایا ایک صورت ہے، الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ ہاں ایک صورت ہے، ایک بندہ اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور پھر اتنا لڑا، اللہ کے نام پر اتنا لڑا کہ سواری بھی قربان ہو گئی، خود بھی قربان ہو گیا، بالکل اس کا نہ مال واپس پلٹا نہ اس کی جان واپس پلٹی۔ اس طریقے کے ساتھ اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو فرمایا اس کی اور بات ہے، وگرنہ عام جہاد بھی اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسند نہیں۔ آپ اندازہ کریں پیارے بھائیوں، اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا احسان ہے ہم پر کہ ہم نہ مجاہد ہیں، نہ ہم نے کسی میدان جہاد میں ہم نے کبھی جانے کا سوچا بھی ہے، مگر اس کے باوجود سال میں کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں اللہ ہمیں ایسے دے دیتا ہے کہ اگر ان دنوں میں عمل کرو تو اللہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس قدر کرم ہے اللہ کا۔ اور ایک روزے کے بارے ان 10 دنوں میں سوائے عید الاضحیٰ کے دن کے اور اس کے بعد کے 3 دن، یہ جو پہلے 9 دن ہیں، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کرنا پورے سال میں کبھی اتنی پسند نہیں آئی جتنی ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کو مولا پسند فرماتا ہے۔ کوئی بات تو ہے نا، ان 10 دنوں میں کوئی بات تو ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ ان 10 دنوں کا احترام یہ ہے کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے۔ کہ آپ یقین جانیے، آپ اگر ایمان کے ساتھ سنیں آپ کی حیرت زدہ ہو جائیں گے، حیرت زدہ انسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت کو رب زیادہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں 1 روزہ رکھتا ہے، کتنا؟ 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ 1 روزے کو سال بھر کے روزوں جتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہاں یہ نہیں لکھا جاتا کہ 1 دن کا روزہ رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں لکھو کس نے 360 دن روزے رکھے، پورا سال میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہا ہے، 1 دن بھوکے رہے تو اللہ نے پورے سال کا ثواب عطا فرمایا۔ فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا،
اور ان راتوں میں اگر کوئی بندہ ایک رات قیام کرے گا اسے اللہ ایک رات کا اجر لیلۃ القدر کے برابر عطا فرماتا ہے۔ ایک روزہ رکھو تو سال کے برابر، ایک رات ٹھہرو تو لیلۃ القدر کے برابر۔ بتائیے کہ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں بن سکا کہ ہم ان 10 راتوں میں اس طرح سے سوچیں جس طرح سے ہم ماہ رمضان میں سوچتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ حضور کے 2 عمل یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہماری ام المومنین، آپ کہتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جب بھی یہ آپ کی زندگی کے اندر یہ لمحے آئے، 10 دن آئے، حضور نے بڑی پابندی کے ساتھ روزے رکھے، بڑی پابندی کے ساتھ، جب تک کوئی عذر نہیں تھا حضور نے ہر سال روزے رکھے۔ یہ ہمارے آقا اور مولا کا عمل ہے۔ اور باقی جو دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس یہ آخری بات ہے، توجہ فرمائیے تاکہ اس موضوع کا جو ہے وہ ہم فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ آخری بات ہے، یہ پیغام ہے، یہ کیا ہے؟ پیغام ہے۔ اللہ اس گناہ گار کو بھی عمل کی توفیق دے، آپ کی برکت سے، آپ کی سماعتوں کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق بخشے کہ میں عمل کر سکوں، اور آپ سب دوست بھی، تاکہ ہم سب کا اجر بڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے حضرت ابن عباس کی روایت ہے، وہ وہی بات جو آپ نے پہلے سن لی ہے کہ سب سے زیادہ اجر اللہ ان 10 دنوں کو عطا فرماتا ہے۔ آگے ایک جملہ ہے، ٹکڑا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ حضور نے خود فرمایا نا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ 10 دن۔ آگے کملی والے نے خود ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے اس کو اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ذرا سماعت کیجئے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اے میرے امتیو، اے میرے امتیو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ سرکار نے 4 عمل فرمائے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یوں تو تم سارا سال ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو گے، سبحان اللہ کہو گے، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ کہو گے، لیکن فرمایا ان 10 دنوں میں غفلت کا شکار نہ ہونا۔ فرمایا کثرت کے ساتھ صبح ہوتے ہی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو۔ فرمایا تسبیح کہو، تحمید کہو، الحمدللہ الحمدللہ، والتحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، والتکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ محبوب فرماتے ہیں، دیکھنا صبح و شام تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، صبح و شام اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ اور خود حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان کی تو عادت مبارکہ یہ تھی، جب یہ 10 دن آ جاتے نا تو یہ دونوں بازاروں میں نکل جاتے۔ حضور کے صحابی کیا کرتے؟ بازاروں میں نکل کر وہاں پر تکبیر کہا کرتے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، تاکہ ان کو دیکھ کر بازار والوں کو یاد آ جائے، بازار والے بھی محروم نہ رہیں، اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو جائے، اللہ کے گھروں میں بھی اللہ کا ذکر ہو اور ہمارے بازاروں میں بھی اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔